CSU میں آپ سب کو سلام علیکم. بیٹھیے, تشریف رکھیے. خدا کے شکر گزار ہیں کہ آج دوپہر اس وقت ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بارہا ہمیں موقع دیتا ہے کہ اس کے کلام میں سے سیکھیں, ہم مل کر سیکھیں. اور پاسٹر شہزاد کی ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر موقع دیا کہ آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھ سکیں. آئیے میرے ساتھ مل کر زبور کی کتاب کو کھولیے اور پہلا زبور کوئی بھی بہن یا بھائی خدا کے کلام میں سے تلاوت کرنے میں ہماری مدد کریں. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے اور ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے, نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں, کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے اور شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. خداوند کے زندگی بخش کلام سے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. کلام کا یہ حصہ زبور کی کتاب میں سے تلاوت کیا گیا اور یہ پہلا ہی زبور ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ زبور کی کتاب کا جو جانرا ہے یا اس کا جو لٹریچر کی قسم ہے وہ شاعری ہے. اور اس کو زبور کی کتاب کو تقریباً 7 لوگوں نے لکھا, لیکن اس میں سے زیادہ تر زبور جو ہیں ہم جانتے ہیں وہ کس نے لکھے؟ داؤد نے لکھے. اور اس پہلے زبور کا جو ہے ہمیں صحیح سے نہیں پتا کہ کون مصنف ہے, لیکن رائٹنگ سٹائل سے زیادہ تر جو اسکالرز ہیں بائبل کے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ یہ داؤد ہی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید موسیٰ نے لکھا ہے, کیونکہ شریعت کی بات, اس کو تازہ شریعت ملی تھی کوہ سینا پر اور یہ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے شریعت کے ساتھ. لیکن زیادہ تر اگریمنٹ اسی بات پر ہے کہ یہ جو ہے داؤد کا ہی زبور ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو پہلا زبور ہے یہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ زبور کی کتاب کا ایک تعارف بھی پیش کر رہا ہے, ایک انٹروڈکشن دے رہا ہے زبور کی کتاب کا. اور یہ شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ مبارک لفظ مبارک, اور انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو بلیسڈ. ٹھیک ہے, بلیسڈ. اور اگر اوریجنل زبان میں ہم دیکھیں تو عبرانی زبان میں اس لفظ کا مطلب جو نکلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹریملی ہیپی, مطلب یہاں تو بہت ہی زیادہ خوش, اور برکت ہے تو پھر بہت کثرت کی برکت ہے اس کے پاس, ابنڈنٹ بلیسنگ ہے. تو اس کا پہلا ہی لفظ اس کتاب کا, اس زبور کا شروع ہوتا ہے مبارک, بلیسڈ, انتہائی خوش, ڈھیروں برکات سے مالا مال. کون شخص ہے؟ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک تو وہ مبارک شخص ہے اور دوسرا شریر کی بات کریں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاعری کی کتب میں, زبور میں اور امثال میں جہاں بات شریر کی آئے گی تو اس کے ساتھ کنٹراسٹ کس کو ہوگا؟ صادق. صادق کا لفظ نہیں یوز ہوا, لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ صادق کی. وہ صادق آدمی. ٹھیک ہے, کیونکہ امثال کی کتاب میں بھی شریر کے ساتھ کس کو کمپیئر, کنٹراسٹ کس کا کیا جا رہا ہے؟ صادق کا کیا. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی مجھے ذرا جلدی سے بتائے گا, بلکہ آپ سب بھی تھوڑا بتائیں آپ کی سوچ میں, آپ کیا سوچ ہیں صادق شخص کی کیا کوالٹیز ہے؟ کیسا ہوگا صادق شخص؟ جو سچائی سے واقف ہے. ٹھیک ہے, اور سچائی پر چلنے والا ہے. اور کوئی بتانا پسند کرے گا صادق کے بارے میں کچھ؟ سدا خوش رہنا ہوگا. اور کوئی کچھ جو شرارتی نہیں ہوتا, جو شرارت نہیں کرتا, خطا کاروں میں کھڑا نہیں ہوتا. ہاں وہ تو ہم, لیکن جنرل ایک آپ کی کیا assumption ہے, کیا سوچتے ہیں آپ کی, کیا سوچ ہے صادق؟ راستے کے کام کرتا ہے, دوسروں کی باتوں پر کام نہیں کرتا, خدا سے کرتا.
ٹھیک ہے، ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کے خیال سے صادق شخص جو ہے وہ گناہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے گناہگار کی خطا اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ وہ کام ہوتا ہے جو جانے پہ ہو جائے، ٹھیک ہے، چلیں ابھی اس پہ بھی بات گناہ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے جو پلاننگ کے تحت کیا جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں لگتا ہے صادق ہونا چاہیے پر وہ نہیں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ صادق نہیں ہونا چاہیے پر وہ صادق ہے۔ میرے ساتھ ذرا نکالیے مثال کی کتاب، اس کا 24واں باب اور 16ویں آیت ذرا تلاوت کیجیے۔ کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ تھینک یو بھائی، آمین۔ صادق گرتا ہے اور ایک بار نہیں گرتا، 7 بار گرتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں صادق سے کہ وہ فرشتہ بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ صادق نہیں گرے گا، گرے گا، کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، اور ایک بار نہیں گرتا، وہ بار بار گرے گا، 7 بار گرتا ہے۔ پھر اٹھ کر دیکھیں دس از اے فالن ورلڈ، یہ دنیا جب تک ہم اس دنیا میں اور یسوع نہیں آئے گا نا، ہم بار بار گریں گے، ہم گرتے ہیں اور ہم اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شریر کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ گرتا ہے اور پھر گرا ہی رہتا ہے۔ گرا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میرے ساتھ مل کر نکالیے ذرا، ہمیں یہ اس لیے میں پڑھوا رہی ہوں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ صادق جو ہے وہ کوئی سپر نیچرل بینگ یا فرشتہ بن جائے گا اور اس کو اس دنیا کی چیزیں ٹیمپٹ نہیں کریں گی، اس کو گناہ کی آزمائش نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی۔ زبور 53 3 آیت ذرا تلاوت کیجیے۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ تھینک یو۔ اسی کے ساتھ 14ویں زبور کی 3 آیت پڑھیے، سوچ میں 14واں 14۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ سب کا مطلب سبھی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ پھر رومیو، چلے ہم کہتے ہیں یہ پرانا عہد تھا، رومیو کا خط نکالیے، اس کے 3 باب کی 10ویں سے 12ویں آیت۔ رومیو 3 باب۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ اب یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اور ہم بات کریں گے۔ خدا کا کلام ان تینوں حوالوں میں کہہ رہا ہے ایک بھی نہیں اتنی، کوئی نہیں اتنی، ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ رومیو 3:23 ذرا جلدی سے پڑھیے، اور یہاں پہ ہمیں امید نہیں۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے۔ سب نے گناہ کیا، اس سب میں صادق بھی شامل ہے، لیکن پھر گریس فضل میں ہے، ہماری امید کا ہے، فضل میں ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں صادق اور میں گناہ ہی نہیں کر سکتی تو بھی ہم 2 لوگوں کی بات بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہے داؤد جو ہے وہ زبور کی کتاب میں سب خدا کے کلام سے واقفیت رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں بہت انٹینس ایموشنز کی بھی، جذبات کی بھی بات ہے۔ داؤد لکھتا ہے اپنے جذبات کے بارے میں، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بہت دکھ دیکھے، اور وہ اپنے آپ کو صادق ہی لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جب تیاری کری تھی اور خداوند روح القدس مجھ سے بات کر رہا تھا اس زبور کے بارے میں، تو میرے ذہن میں یہ بات کیوں آئی، ہم کہتے ہیں کہ داؤد صادق ہے، سب مانتے ہیں داؤد صادق ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ صادق گناہ نہیں کر سکتا، داؤد صادق ہے، اور ہم بات کریں گے کیوں ہے۔ لیکن صادق اگر گناہ نہیں کر سکتا تو زنا تو بہت ہی بڑا گناہ تھا جو داؤد نے کیا، اس کو چھپانے کے لیے اس نے قتل کروایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر سوچی تھی کہ ساؤل کو ہٹا کر داؤد کو قائم کیا گیا۔ ہم ان دونوں کے بارے میں تھوڑی سی بات آج کریں گے۔ ساؤل کا کیا گناہ تھا، کوئی بتائے گا ساؤل کا کیا گناہ تھا؟ بادشاہ یا بادشاہ جو ساؤل داؤد سے پہلے پہلا بادشاہ تھا قوم بنی اسرائیل کا،
اس نے اپنی مرضی اپنی مرضی خدا کی. کی مرضی نہیں مانی ہاں جی خدا کی مرضی نہیں مانی. کیا خدا کی مرضی تھی؟ کہ وہ جو عملیکی تھے. ہاں جی سب کو مارتے موٹے موٹے اس پر مضبوط کر بالکل اور موٹے موٹے چھوڑے. کچھ بھی ان کا بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے حکم نہیں مانا. خدا نے کہا تھا اس کے بادشاہ کو وہیں پر ختم کرنا ہے. بچے کو وہ کیا کر کے اس کو سیر بنا کر لے آیا اپنی وہ دکھانے کے لیے. اب بھائی میں طاقت دکھانے کے طاقت دکھانے کے لیے اور اپنا وہ دبدبا. وکٹری منانے کے لیے, وہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا. جب کوئی فتح کو سیلیبریٹ کر رہا تھا نا, وہ فتح کی کامیابی کی جو ہے وہ سیلیبریشن کے لیے اس کو بندی بنا کر یا اس کو سیل کر کے لے آئے. پھر ان کی عورتیں بچے بھی کچھ بچا لیے تاکہ ان کو قیدی بنائے, سیل بنائے. پھر ان کے موٹے موٹے جانور کیا کیے, وہ بھی ساتھ لے آئے. ٹھیک ہے. اب گناہ گناہ ہی ہوتا ہے, لیکن زنا کا گناہ خدا بہت نفرت کرتا ہے, بہت بڑا گناہ. بت پرستی اور زنا کو خدا نے برابر کیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساؤل کا گناہ چھوٹا تھا, لیکن کمپیریٹیولی ساؤل کا گناہ اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن فرق کیا. اچھا اب ساؤل نے کیا کیا, عملیکیوں کو ختم نہیں کیا, ان کے بادشاہ کو بھی لے کر آیا, اچھے اچھے موٹے جانور بھی لے کے آیا. اور جب خداوند نے سیموئیل سے کلام کیا, سیموئیل اٹھ کے آتا ہے ساؤل کے پاس اور اس کو کہتے ہیں تو نے کیا کیا. تو وہ تو فتح کی خوشی منا رہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو وہ کہتا ہے پھر یہ بھیڑوں اور گائے بھینسوں کی باتیں کیسی ہیں. کہتا ہے کہ ہم قربانی کریں. اس کو بھی لالچ ہے کیا میرے ساتھ مل کے قربانی کر, خدا کے لیے قربانی. تو پھر سیموئیل نے کیا کہا, حکم ماننا جی, اور خدا کے کلام پورا کرنا. اس سے بہتر ہے کہ تو ان موٹے جانوروں کی. اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہاں چھوڑتے ہیں اور داؤد کی بات کرتے ہیں. داؤد نے کیا کیا, داؤد بادشاہ, ٹھیک ہے, اس کو اس وقت جنگ کے وقت کہاں ہونا چاہیے تھا, جنگ کے میدان میں. وہ کہاں تھا, ٹیرس پہ گھوم رہا تھا. ٹیرس پہ گھوم رہا تھا, اپنی چھت پہ چہل قدمی کر رہا تھا, اور کیونکہ ویلا تھا تو پھر گناہ تو کرنا ہی تھا. کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بیتسبا کو دیکھتا ہے, اس کے اندر اس کے لیے گناہ کی خواہش ہے, اور پھر وہ گناہ کرتا ہے. اب جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس کے شوہر کو بلاتا ہے, لیکن اس کا شوہر ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اپنی فوج کی ڈیوٹیز کے ساتھ, اور وہ اپنے گھر میں ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا شوہر گھر میں نہیں گیا, تو اب کہتا ہے اس کو تو آگے والی لائن میں کھڑا کرو, وہاں پہ مرے گا. تو کیا کیا اس نے, فرنٹ پہ کھڑا کیا, تو ایک گناہ کیا اس کو چھپانے کے لیے, ایک اور گناہ کیا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ناتن کیا آگے کہتا ہے, جس کی ایک ہی ہاں جی, اور ناتن نے نبوت کی تھی اس کے لیے, اور اس کو کیا بتایا تھا کہ یہ اولاد تیری. پھر داؤد نے کیا کیا, یہاں پہ فرق ہے. گناہ داؤد نے بہت بڑا کیا تھا, اور جب خدا کا کلام خدا خود کہتا ہے, آپ ذرا امیجن کریں, خدا نے خود اس کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق میرا خدا کے دل میں رہتا ہے نا. اور اس نے کیا کیا, مطلب خدا کے دل میں رہنے والا شخص کیا کرتا ہے, گناہ کو, اتنے گندے گناہ کو خدا کے دل پہ لے, کیونکہ وہ تو خدا کے دل میں رہتا ہے. سوچئے, لیکن پھر کیا کیا اس نے, توبہ کی. اور ساؤل ڈھیل ہوا. ساؤل کیا کہتا ہے, میں, اور پھر کیا ہوا تھا, ساؤل جب عملیکی سارے ختم نہیں کیے اور خدا نے سیموئیل سے کلام کیا کہ میں اب اس سے بادشاہت اس سے جاتی رہے گی, ٹھیک ہے, کسی اور کو دے دوں گا جو اس سے بہتر ہے. تو وہ بھی توبہ کر سکتا تھا, اور اگر وہ توبہ کرتا تو کیا خدا جو زنا معاف کر سکتا ہے, جو تکلیف معاف کر سکتا ہے, کیا نافرمانی اس کو معاف نہ کرتا. لیکن, اور یہی بات میں آدم و حوا کے بارے میں بھی سوچتی ہوں, اس ٹائم اگر وہ ریپینٹ کرتے تو ہو سکتا ہے چیزیں فرق ہوتی. اب اگر ساؤل جو ہے وہ کیا ہو گیا, وہ کیونکہ گھمنڈ تھا نا, اس نے بڑی تختی لکھوائی جب عملیکیوں کو مروا کے لایا کہ ساؤل کے زور بازو سے میری بادشاہت میں جو ہے ہم نے عملیکیوں کو مارا. اور پھر کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا کا روح سے جاتا رہا 10 برداروں کے, تو ایک بری روح اس کو لگی, پھر بری روح بھی آ گئی ہے. آج کل جب بری روح آتی ہیں لوگ کیا کرتے ہیں, دعا کروانے آتے ہیں نا, کچھ لوگ دوسری جگہ بھی چلے جاتے ہیں بری روح کو نکالنے, اور ساؤل نے بھی یہ کیا. ساؤل نے کیا کیا, جنات کی آشنا تھی, جادوگر نہیں, سورسرر, جنات کی آشنا کلام کہتا ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے. سیموئیل کیونکہ اس سے
सैमुअल उससे बड़ी मोहब्बत करता था क्योंकि उसने अपने हाथों से उस पहले बादशाह को मसा किया था, और उसने जब उसकी, हो सकता है कि जब उसने उसकी नाफरमानी की, खुदा की नाफरमानी की, और सैमुअल ने उसको खुदा का कलाम जो सख्त था वो आके सुनाया, तो उसको सैमुअल पे भी गुस्सा आया। जब कोई कलाम हमें देता है ना जो हमें नहीं पसंद होता, सख्त कलाम, हमें उस खादिम पे भी गुस्सा आता है। तो सैमुअल पे गुस्सा आया होगा ना, सैमुअल को कहता होगा तू मेरे से जग रहा है, मेरी बादशाहत फैल रही है, मैं कामयाब बादशाह बन रहा हूँ, ठीक है। अगर वो अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करता तो क्या सोचते हैं, चीजें फर्क हो। फिर बुरी रूह उसको आके सताने लगी और उससे जान छुड़ाने के लिए वो कभी कहीं जा रहा, और यहाँ तक के सैमुअल की मौत के बाद उसकी रूह को भी बुलाया। अब रूह को कोई इब्लीस बुला सकता है? उस सैमुअल सादिक था, सैमुअल के बारे में लिखा है उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में, खुदा का कलाम कहता है मिट्टी में मिलने ना दिया। अब वो शख्स क्या उसकी रूह कोई भी जादूगर नहीं बुला लेगी? और ये जो कहते हैं ना हमने रूह बुलाई है, वो तो हमें किसी को भी बुला के खड़ा करते हैं, आपको क्या पता कि उसका हम शक्ल, ठीक है, वो आपको क्या पता। हाँ जी, हम शक्ल। और ये जो आजकल ये जो साइकिक्स करते हैं ये ऐसे ही करते हैं, ना तो रूहें बुला सकते हैं और ना पास्ट का पता है, और पास्ट का तो आपको मुझे पता है, फ्यूचर का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता। और वो जो कहते हैं ना, वो जो जादूगरों के पास जाते हैं और फालगीरों के पास जाते हैं, पूछते हैं भाई आगे हमारे फ्यूचर में क्या होगा, वो फ्यूचर नहीं बताते, वो कर्स करते हैं, वो लानत के अल्फाज बोलते हैं और साथ अपने मौका भेजते हैं जो उस लानत को हकीकत भी करते हैं। इसीलिए खुदा ने मना किया कि फालगीरों के पास और शगुन निकालने वालों के पास नहीं जाना, और शरीयत इसके विरुद्ध है। और ये क्या करे, उस औरत के पास जाओ, ठीक है। और दाऊद को अगर हम देखें तो दाऊद को जब नातन आके नबूवत करते हैं ना, कलाम बताता है, तो दाऊद जो है वो उसके अंदर हलीमी है, ह्यूमिलिटी नजर आती है, वहां पे वो घमंड कर रहा है और वो अपनी गलती को गलती नहीं मानता साउथ। लेकिन दाऊद क्या करते हैं, दाऊद मान लेता है कि मैंने, और लिखा भी है हाँ मने मैं, हाँ डाडा बदकार, डाडा कि मैं तो बहुत बड़ा बदकार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए, ठीक है। और फिर खुदा उसको बहुत बड़ा उठा, सादिक गिरता है पर खुदा उसको उठा लेता है, ठीक है। और उठ भी हम तब तक नहीं सकते जब तक खुदा का रूह कुछ नहीं, ठीक है। आपके अंदर जब तक हलीमी नहीं है ना, आप साउल की तरह गिर कहेगा मैं कर सकता हूँ, और जो शख्स कहता है ना मैं नहीं गिर सकता, तो इसका मतलब वो कह रहा है मुझे खुदा जो गिरता है उसी को उठने के लिए रूह कुछ की जरूरत है ना। जो कहता है मैं गिर ही नहीं सकता उसको तो होली स्पिरिट चाहिए ना, कहता मैं खुद बड़ा, ये आम तासुर है ना कि नहीं गिर सकता, ठीक है। फिर बात हुई साउल की बात करें कि वो घमंड, उसके अंदर इतना घमंड था कि उसने क्या, उसके घमंड की वजह से उसका पूरा घराना खत्म हुआ, ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ कि साउल के घराने में भी एक साबित था, वो कौन था, यूनतन। आप सोचें, एक मिनट के लिए सोचें कि उसको पता था, शुरू से उसको बचपन से पता था कि मैं अगला बादशाह हूं, और जब उसको पता चलता है कि सैमुअल ने जाके किसी दूसरे को यहूदा के घराने से, ठीक है, उसको मसा कर दिया, फिर वो उससे दोस्ती करता है और खुदा की मर्जी को इस तरह से पूरा करता है, तो सादिक है, ठीक है। दाऊद के अंदर ह्यूमिलिटी थी, दाऊद के अंदर हलीमी थी, जिसकी वजह से वो बार बार गिरने के बाद भी उठता है, और इसीलिए उस जैसा बादशाह नहीं बनी इसराइल को, मतलब मैं तो कहूँगी पूरी दुनिया में नहीं था, ठीक है। पूरी दुनिया में वो बादशाह भी था, वो परस्तार भी था, म्यूजिक को जानता था, फिर वो नबी भी था, मसीहा की नबूवत की या नहीं की, ठीक है। वो प्रॉफिट, शायर, राइटर, ठीक है। और वो इतना बहादुर शख्स था कि शेर के मुंह में अपनी भेड़ को उससे निकाल लेता था, ठीक है, और जाती जूलियत को, क्योंकि उसका दिल जो है वो खुदा, और ये वो क्यों कर पाया, क्योंकि वो खुदा पर डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो खुदा पर डिपेंडेंस है उसकी। और साउल कह रहा है कि नहीं मुझे, वो कभी नहीं कह रहे, वो कह रहा है कि नहीं हम इसमें से कुर्बानियां कर देंगे, ठीक है। तो सादिक की बात मैंने इसलिए शुरू की कि सादिक गुनाह भी कर सकता है, सादिक गिर भी सकता है, लेकिन खुदा उससे खड़ा करता है, ठीक है।
पलूस भी कहता है मैं जिस देखने की का इरादा करता हूँ वो नहीं करता, गुनाह का नहीं सोता मुझसे होता है। ठीक है, हम जो है वो ये दुनिया है गुनाह का फल। जब तक मसीह दोबारा नहीं आएगा और हम नए और चिल्लाने नहीं करेंगे, हम गुनाह के साथ हमारी आजमाइश चलती रहेगी। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हम नहीं टेम्प्ट होते, आजमाइश चलती रहती है। और ये तो कलाम भी कहता है ना कि गुनाह दरवाजे पे खड़ा और फिर और क्या कलाम कहता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस ना, यानी कि ला रहा है गुनाह ला रहा है, लेकिन आप अगर आपने मुकाबला करना है खुदा के ताबे रहना। ये थोड़ी सी सादिक के बारे में बात और सादिक और शरीर की बात हम कर रहे थे। अब इस ज़बूर में से देखते हैं कि इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो खुदा का कलाम बता रहा है सादिक क्या नहीं करता, फिर खुदा का कलाम बताता है सादिक क्या करता है, फिर सादिक कैसे, उसकी क्या बिकात है, और शरीर और उसकी राह कैसे नेस्त नाबूद होती है। आइए हम देखते हैं, जरा पहली आयत को पढ़िएगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। आमीन। फर्स्ट। अच्छा, अब मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। अब सलाह के बारे में खुदा का कलाम कहता है सलाहकारों की कसरत में बरकत है, यानी कि अच्छी एडवाइस अगर आपको मिले तो वो किसी बरकत से कम नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे शरीर जो बुरी सलाहें होगी बहुत है। अब सबसे पहले तो सादिक के पास डिसर्नमेंट होगी, उसके पास इम्तियाज होगा, वो उसको रूहुल कुद्स की तरफ से इम्तियाज मिला होगा और वो डिसर्न कर सकेगा कि ये इस्लाह शरीर की है और ये सादिक की है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन सलाह हमें कहाँ से मिलती है? अगर कोई शख्स आपको सलाह देता है और वो कलाम के खिलाफ है तो वो शरीर की सलाह, वो सादिक की सलाह नहीं है। फिर क्या कहता है अगला क्या है वो, और ना और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और यहाँ पे नए ट्रांसलेशन में लिखा है और ना गुनाहगारों की राह में कदम रखता है। खड़ा होना तो दूर की बात, वो वहां पे कदम भी नहीं रखता। ये नई ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। तो खताकार और गुनाहगार सेम है। ठीक है, वो उस रास्ते पर ही नहीं चलेगा जिसपे गुनाहगार चल रहा है, वो सोचेगा नहीं कदम रखने की। और ठट्ठाबाजों की, यहाँ पर लिखा है ठट्ठाबाजों की सोबत, यानी कि उनसे दोस्ती नहीं रखता। और कलाम क्या कहते हैं? बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। ठीक है, और ये इंसान का नेचर है, वो अपने लिए दोस्त ही ऐसे ढूंढता है जैसा खुद है। ठीक है, वो ऐसे ही दोस्त ढूंढता है, और दोस्त आप अपने वाइजली चूज करें। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। क्या कह रहा है? यहां से हम देख लेते हैं। करंथियों के खत में लिखा है, पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 35वीं आयत, जरा देखिए। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जीव नहीं, पहला करंथियों 15वां बाब पहली है। 35वीं आयत, 33 फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ हैं। थैंक यू सो मच। पहला वर्ड क्या, ओपनिंग वर्ड क्या इस आयत का? फरेब ना खाओ। फरेब ना खाओ। क्या समझते हैं इस आयत से? कि अपने आप को बेवकूफ ना बनाओ, या अपने आप को बेवकूफ ना बनने दो उन दोस्तियों में जो आपकी अच्छी आदतों को बिगाड़ सकती हैं। और आजकल की दोस्तियां कैसी हैं? हाँ जी, मतलब ही है मोस्टली, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको दोस्त भी खुदा का रास्ता हो। इस ज़बूर की तरफ मेरा खुदा ने ध्यान इसलिए लगवाया क्योंकि मैं सोच रही थी, मैं सेलिब्रेट कर रही थी, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं और 15 से ज्यादा साल पुरानी हमारी दोस्ती है। और वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो मेरी रूहानी बहनें भी हैं, और हम मिलके दुआ भी करते हैं, और हम मिलके साथ स्ट्रगल स्पिरिचुअल वॉरफेयर भी करते हैं। तो मैं इस चीज को सोच रही थी, खुदा ने मेरा ध्यान इस पे लगवाया।
اگر اور جب بھی ہم تینوں کے آپس میں اگر ہمیں ایک دوسرے کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی خوشامد کریں کہ وہ خوش ہو. ہم خدا کا کام ایک دوسرے کو اور خدا کی راہ پر, اور اکثر ہم ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ تم ہمارے دوست ہو, بلکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے جس شخص نے ہمیں دکھ پہنچایا تم اس کی طرف سے بات کرو. لیکن ہم نے کیونکہ خدا کو جلال دینا ہے, اور ہم نے کیونکہ ایک دوسرے کیا لکھا ہے, ایک دوسرے کو اٹھاؤ اور ایک دوسرے کو انکریج کرو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے. اور جس دن تک مسیح کا دن نہیں آتا کیا کرو, ایک دوسرے کی صلاح کاری کرتے رہو. اور انگریزی زبان میں انکریجمنٹ ہے, تو ہم یہ انکریج ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں کہ مسیح کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے. آج کل کی دوستیاں ایک تو خوشامد کی دوست ہے, ٹھیک ہے, میں نے جو زیادہ تر جو آؤٹ آف کرائسٹ ہوگی نا دوستی, جو مسیح کے باہر دوستی ہے, وہ آپ کی خوشامد ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ شخص آپ کے اندر کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا اور آپ کے اندر کے گناہ کو نہیں بتاتا کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ دوست نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آج کل ہم ڈرتے ہیں, ہم اپنے دوست کے بد کرداری کو بد کرداری نہیں کہہ سکتے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی کسی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. تو پھر تو آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دوست ایک گناہ میں مبتلا ہے, بد کرداری میں مبتلا ہے, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں آپس میں, آپ صرف اس لیے ایک مجلس ہی بنائی ہوئی ہے کہ ٹھٹھا بازی کی جائے, ٹائم پاس. جی یہی لفظ ہے, ٹائم پاس ہی لفظ ہے. اگر آپ سنسیئر دوست ہیں تو آپ اپنے بے شک آپ کا دوست ناراض ہو, آپ اس کو کہیں گے. کیا خدا کا کلام کرتا ہے جو کہتا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا کیا کرتا ہے, تو آپ اپنے دوست کے ساتھ گناہ کریں گے. اور ٹھٹھا باز کیا ہوتا ہے؟ ٹھٹھا باز مذاق اڑانے والا کیا کرتے ہیں؟ ٹھٹھا باز انسلٹ کرتے ہیں. ہاں مذاق تو اڑاتے ہیں, پر ایسا مذاق اڑاتے ہیں اگلی بندے کی سیلف ریسپیکٹ خراب ہو, ٹھیک ہے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے, خدا کے گھر میں ٹھٹھے بازیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. بہت دکھ کی بات ہے, ٹھیک ہے. جو انگریزی لفظ اس کے لیے یوز ہوئے نا ٹھٹھے باز کے لیے, اسکرونفل, یعنی کہ وہ جس کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں, ٹھٹھا مارے, آپ اس کو سمجھ نہیں رہے, آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنی گفتگو سے, اپنے رویے سے, آپ اس پر ہنس رہے ہیں. یسوع کے اوپر ٹھٹھے کیے تھے نا انہوں نے, تو اگر آج بھی ہم ٹھٹھے مار رہے ہیں تو یسوع کے ٹھٹھے برداشت کرنے کا تو فائدہ نہیں. لیکن صادق بہت سمجھدار ہے, وہ کیا کرتا ہے, ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا, جہاں ٹھٹھے ہو رہے وہاں سے اٹھ جائے گا, وہ جگہ تبدیل کرے گا, ٹھٹھے بازوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا. اور پھر کیا کرتا ہے, بلکہ خداوند کی شریعت میں سے کچھ نہیں. اچھا اب یہاں پر لکھا ہوا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی مسرت ہے, خوشنودی بھی ہوئی ہے, یعنی کہ اس کو خوشی کا مل ملتی ہے. ہے. اس کو ٹھٹھے بازوں کی محفل میں کچھ خوشی نہیں ملی, وہاں سے اٹھ جائے گا. لیکن اس کو کہاں خوشی مل رہی ہے؟ خدا کے کلام میں, خدا کی شریعت میں اس کو بڑی خوشی ملتی ہے. اور کیا ہے, دن اور رات اس کا دھیان رہتا ہے. یعنی کہ دن بھی اس پہ دھیان لگا رہے, رات پھر اس کے پاس کچھ اور سوچنے کا ٹائم ہے, کچھ اور سوچنے کا ٹائم ہے. تو پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ اللہ نہیں کر سکتے؟ عام تاثر ہے نا. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا داری بھی نال نال ہی رکھنی پہنتی ہے. Am I right؟ تو خدا کا کلام, خدا نے پھر اس کو کیا کہا تھا یشوا کو, اور پہلے باپ کی 8ویں آیت میں کیا کہا تھا, شریعت کی یہ کتاب اسی نہ ہٹے, دن اور رات تو اسی پہ دھیان لگا کے رکھ, تبھی تجھے ایک مال ملے گی. یہاں پہ دن اور رات کو دھیان لگا رہا ہے شریعت کیا کلام نا, تب تک کیونکہ کتابیں کم تھی اس لیے اس نے بائبل نہیں کہا, یا اسے نا شریعت, کیونکہ تب تک موسیٰ کو شریعت ہی نہیں تھی جب یہ زبور کتاب دن اور رات وہ شریعت پر دھیان لگاتا ہے. سوتے ہوئے میں بھی اس کا دھیان خدا کے کلام پر ہے. اور خدا کا حکم بھی یشوا کو کیا ہے, شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ دن اور رات تجھے اس کا دھیان رہے. تبھی تو ایک بار نہ ہو سکتا, ترقی کے بعد سے ہو سکتا. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو دن اور رات کی یہی چیزیں کروں, اور میں یہی اس کے ساتھ پریکٹس کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کچھ مطلب اگر کوئی دیکھے تو وہ یہ سوچے کہ یہ پاگل ہوگی تھی چھوٹی سی بچی کو, لیکن وی ہیو ٹو بلڈ اپنے فیوچر کے لیے نا. نوح جب کشتی بنا رہا تھا وہ پاگل ہی کہتے تھے, اس ٹائم کے لیے وہ پاگل ہی تھا بیچارہ ان سب میں, کیونکہ وہ کیا کھاتے پیتے کا بیاہ شادیاں کرتے تھے. لیکن نوح کیا کر رہا تھا, فیوچر کے لیے حکم کو, کیونکہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو رہا تھا.
اور اگر ہم آج اپنے بچوں کو دن اور رات نہیں نا، ابلیس بہت تیز ہو گیا. ابلیس جو ہے وہ آج کل تو میں نے دیکھا تھا کہ یو ایس اے کے اسکولز میں سیٹن کلبس بھی کھل گئے. ٹھیک ہے، تو شیطان کی تعلیم دی جائے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو گھر سے تیار کر کے نہیں نا نکالیں گے تو پھر آپ سوچ لیں کہ بچوں کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور کس طرح کی چیزیں فیوچر میں آ رہی ہیں، کیونکہ اخیر دور بچے کی تربیت جس سے چلنا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. ابھی ان کو بتائیں گے تو وہ ان کو پتا ہوگا کہ دن اور رات. اور اسی لیے خدا نے کیا کہا تھا موسیٰ سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیری انگلیوں پر وہ نشان ہو، کھڑکیوں دروازوں پر لکھے ہوئے ہو. شریعت ہے نا، یعنی کہ اس طرح اپنے بچوں کے لیے آپ نے کرنا ہے. اور اپنے بیٹے کو کہتا میرے باپ کے خدا کو جان، ہاں، اس کی باتوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر لکھ لے، اپنے گلے کا توق بنا لے. تو گلے کا توق ہوگا تو پھر دھیان کس چیز پہ، جو چیز جس پہ آپ ہر وقت اب اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے دن اور رات، ان کا دن اور رات دھیان لگ سکتا ہے؟ نہیں کبھی نہیں لگے گا دن اور رات ان کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ زیادہ اوور اسپرچلائز ہو جائیں. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ دن اور رات جو کچھ کرتے ہو، یہ نہیں کہ سارا کچھ کام کاج چھوڑ کے آپ نے یہی کرنے، لیکن جو کریں اس میں بھی یہی. ٹھیک ہے، اس لیے تو ہر وقت آپ سارے جو ہیں وہ کام کاج والے ہیں، سب جابس کرتے ہیں، تو آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں. میں گاڑی چلاتے ہوئے کرتا رہا. یس، پولوس کیا کہتا ہے، روم میں ہر وقت دعا کرتے رہو، ہر وقت. آپ میں جب اپنی بیٹی کے ساتھ بزی ہوتی ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں برتن دھوتے ہوئے دعا کر لیتی ہوں، میں کھانا بناتے دعا کر لیتی ہوں، اس کو سلاتی ہوں، تو کبھی کبھار میں نہیں کر سکتی تو میں کاموں کے ساتھ دعا کر لیتی ہوں. تو آپ ایسے دعا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دن اور رات آپ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے کلام پر. اور جب آپ کا دھیان اس کے کلام پر رہے گا اور آپ کو تبھی اس میں خود ملے گی. اور پھر اگلی آیت کیا ہے، وہ اس تیسری آیت پڑھیے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس ٹھیک ہے. لگایا. آپ درخت، اب صادق کو درخت کہا گیا ہے، اور پانی کی ندیاں کیا ہے، خدا کا کلام. خدا کا یس بلیسنگ بھی ہے، اور کلام کو بھی پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. جب وہ پانی سے جڑا ہوا ہے نا، خدا کے کلام سے صادق جڑا ہوا ہے، تو کیا ہوگا، پھل لائے گا، وقت پر پھل لائے گا. ٹھیک ہے، وقت پر سیزنز ہوتے ہیں پھل کے. ٹھیک ہے، انگریزی ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے وہ اپنے سیزن پہ فروٹ دے گا. کبھی کبھار ہماری زندگی میں سیزنز ہوتے ہیں، کیونکہ پھل بھی سیزن میں ہی ہوتے ہیں. آم گرمیوں میں ہی کھایا جاتا ہے. اگر کوئی شخص سردی میں آم توڑنے چلا جائے اس کو ملے گا. تو کبھی کبھار صادق کا ابھی تک پھل کا سیزن آیا نہیں ہوتا، اور لوگ جو ہیں وہ پھر بھی کہتے ہیں، وہ اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں مجھ سے، تیرا خدا ہے نا، تیرا تو پھل ہی نہیں ہے، تیرا خدا کہاں ہے؟ تو اسی لیے وہ لکھتا ہے کہ وہ اپنے سیزن میں پھل بھی لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پانی کی ندیاں اس کا سورس کیا ہے، خدا کا کلام ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کا پتا بھی نہیں پھل کھلائے گا، ایک پتا بھی نہیں مرجھائے گا. مرجھایا پتا ہوتا ہے براؤن، سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گرین ہرا بھرا، اور ہرا بھرا ایور گرین ہے، یعنی کہ ایور لاسٹنگ ہے. اور کیا ہے، ابدی زندگی کا نشان ہے. صادق جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ وہ کلام سے پیوست ہے. اس کا سورس خدا کا کلام ہے. وہ وہاں سے جو ہے وہ پانی کو لے رہا ہے، اور اس کے اندر وقت پہ پھل بھی آ رہا ہے، اور اس کا پتا، ایک پتا بھی نہیں مرجھا رہا. اس کے اندر زندگی ہے، گرینری زندگی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، پھر موسم پہ پھل دیتا ہے، اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، لہٰذا وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بارہ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا برکت ہوگی، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ ترقی پائے گا. لیکن افسوس ہے کہ شریر ایسا نہیں. کیا ہوتا ہے، وہ بھوسے کی مانند ہے. وہ درخت ہے صادق، اور اس کے اوپر پھل بھی آتا ہے، اس کے پتے. لیکن بھوسا کیا ہے مجھے بتائیں. توڑی، یس، وہ بھوسا کہاں سے، وہ توڑی اترتی کہاں سے، وہ دانوں کے اوپر سے نا، جب ان کو صاف کیا جاتا ہے اور دانے لے جاتے ہیں اور بھوسے کو اڑا یا جلا دیا جاتا ہے نا. اس کو اتنا ہلکا کہہ دیا ہے خدا کے کلام میں. شریر کیا ہے، بھوسے کی توڑی ہے. ہاں جی، بھوسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسے ہوا اڑا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے. اور اسی لیے شریر کیا ہے، وہ بیچارہ عدالت میں قائم ہی نہیں رہے گا. کیا ہوگا، کیا ہوگا، نہ عدالت میں قائم رہے گا، نہ صادق کی مجلس میں بھی نہیں. صادق کو خدا قائم کرتا ہے.
اور اس کا کیا قائم نہیں رہے گا تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ وہ بھلا دیا جائے گا، وہ ختم ہو نیست و جائے گا۔ نابود، ختم کو تو چھوڑیں، برباد صحیح لفظ ہے، نیست و نابود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور صادق، کیونکہ خداوند صادق کی راہ جانتا ہے۔ جانتا ہے، اور یہاں پہ پہچانتا لکھا، اور صحیح، دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں ہی صحیح ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی راہ اس کی نگاہ میں اس کا، اور وہ یہ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اصل میں یہی ہے نا کہ اس کی راہ بتانے والا ہی خداوند ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، شریر کی راہ نیست و نابود ہو جائے گی، لیکن صادق کو خداوند بتائے گا تمہیں کس لکھا ہے نا، میں تجھے بتاؤں گا کہ تمہیں کس بات پر چلنا ہے۔ جی میں بھائی سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ہم ضرور اگر ہو سکے تو یہ ضرور اگر گا سکتے ہیں وہ ضرور گائیں، ٹھیک ہے۔ اور چند لمحات کے لیے ذرا اپنی اپنی زمینوں پہ غور کریں۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ آپ گر جاتے ہیں، مسئلہ اس میں ہے، مسئلہ تو ہے کہ پھر اٹھنا بھی ہے نا، اور پھر خدا پہ ڈیپینڈ کرنا ہے نا، اور پھر کہنا ہے کہ خدا ہولی اسپرٹ آپ کو قوت دینے والا ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، اور اس لیے تو پالوس کہتے ہیں میری کمزوری میں اس کا فضل، میں کمزوری پر بھی فخر کروں گا، اور جب میں کمزور ہوتا ہوں اس کا فضل اور زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں اسی وقت میں طاقتور اسی وقت میں طاقتور ہوں، اس لیے تو کلام کہتا ہے اور کمزور کہے کہ میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا ہم سے جھوٹ بلوا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہم نے یہ مانا بھی کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے تو کہہ رہے کہ ہم زوراور ہیں، اور ہمیں ہمارا زونی، ہمیں ہمارے خداوند کا ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری بات جو ہے وہ حلیمی کی ہے، جو آپ سے خطا اگر آپ کہتے ہیں ہو جاتی ہے یا گناہ ہے، تو اس کے بعد آپ کا رسپانس دو لوگوں کا فرق تھا، ساؤل کا کچھ اور رسپانس تھا، اس کو گھمنڈ تھا، لیکن داؤد کا، اور وہ بات بیچ میں رہی تھی، کر رہے تھے اس بچے کا جب پتا چلا، وہ 3 دن بھوکا پیاسا روزہ رکھتا ہے، ٹاٹ اڑتا ہے، خدا کے ظلم میں روٹتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب اس کو آ کے بتاتے ہیں بچہ نہیں بچا، اٹھتا ہے، نہاتا دھوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، خدا سے ناراض بھی نہیں ہوا، اس نے اپنی التجا خدا کے آگے رکھی کہ تو اس بچے کو بچا لے، جب نہیں بچا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ خدا کی مرضی ہے، تو اسی لیے تو شریعت پر اس کا دھیان ہے، اور خدا کی راہ پر ثابت جو ہے وہ خدا کی راہ پر، اور اس بات کو ضرور بہت ضروری ہے، آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بہت ہی خدا کا کلام ہے کہ بری، اور انگریزی کی کہاوت بھی ہے مین از نون بائی ہز کمپنی، اور اردو میں بھی کہتے ہیں، اور خدا کا کلام سب سے پہلے کہتا ہے کہ بری صحبت، اور ایسا ہے، ایسا ہے اپنی زندگی پر غور کیجیے، 2 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، آپ میں سے جس کسی کو دم کا روح بھارتا ہے وہ کلام کی روشنی میں ہم سب کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند ہماری راہوں کو قائم کرنے والا اور ہمارا بھروسہ وہ ہو، اور جب ہم گریں تو ہم 7 بار بھی گریں تو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزار ہیں پیارے خداوند اس گھڑی کے لیے، اس لمحہ کے لیے، پیارے خداوند آج کی خوبصورت کلام کے لیے، پیارے خداوند جو آپ نے اپنی خادمہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا، پیارے خداوند، پیارے خداوند آج کا کلام جو بھی ہم نے پڑھا سنا، پیارے خداوند ہمیں یہ توفیق عطا کر پیارے خداوند کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، پیارے خداوند یہ کلام پیارے خداوند ہماری زندگیوں کے لیے پھلدار ثابت ہو، پیارے خداوند پیارے خداوند ہمیں سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا کر، تاکہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے پیارے خداوند ہم اس کے خلاف گناہ نہ کریں، پیارے خداوند، بلکہ ہماری زندگیوں سے آپ کا جلال ظاہر ہو، پیارے خداوند، اور ہم 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والے بنے ہیں، کیونکہ پیارے خداوند آپ بھلا خداوند، آپ کی شفقت ابدی ہے، آپ کا پیار نرالا ہے، اور آپ کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، پیارے خداوند۔ اور پیارے خداوند جب ہم اس کلام کو پیارے خداوند اپنے ساتھ لے کر جائیں تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، پیارے خداوند، تاکہ نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑیں، بلکہ اپنی زندگیاں آپ کے کلام کے مطابق گزارتے ہوئے
آپ کے نام کو عزت اور جلال دے پیر خدا اے پیر خدا خاص طور پر بہن کے لیے دعا کرتے ہیں اے پیر خدا بہن کو اپنے نام میں اپنے کلام میں پیر خدا اور بڑھنے کی ہمت طاقت اور قوت عطا کرنا تاکہ یہ یوں ہی آپ کے نام کو عزت اور جلال دینے والی بن سکیں اور سارا جلال آپ کے قدوس نام کو ملتا رہے بڑی برکت دینا یسوع کے نام میں